فتنہ دجال کا وقت دور ہے، اس غلط فہمی سے نکل جائیے۔ فتنہ دجال تو زمانہ ہوا شروع ہو چکا، اور اب تو وہ اپنے آخری شباب پر ہے، اور وہ جب اپنے آخری نقطہ عروج پر فتنہ دجال پہنچ جائے گا، تب دجال کے لیے باہر نکلنے کے حالات بن جائیں گے، تب وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی واقعہ اور حادثہ دجال کے فتنے سے بڑا اور سخت نہیں ہوگا۔ یعنی بڑے بڑے امتحانات جو آئے ہیں، ان میں بھی سب سے بڑا امتحان پوری انسانی تاریخ میں فتنہ دجال۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی میں اس کی پوری تشریح کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا فتنہ دجال آنا باقی ہے، یا فتنہ دجال آئے ہوئے عرصہ ہو گیا، اور اب فتنہ دجال کے شاید یہ آخری دن چل رہے ہیں، اب بس صرف دجال کا خود نکل کر باہر آ جانا یہ باقی ہے، اور شاید آج کل اس کی تیاریاں زور و شور پر ہیں، اس کا وقت بھی اب بہت دور نہیں ہے۔ دجال کے بارے میں ایک بات یہ بھی اس وقت میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کے دجال کے بارے میں ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی، کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض اہل علم کا خیال ہے، کہ اصل میں انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک یہ ظاہری آنکھیں ہیں اور ایک دل کی نگاہ ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کو وہ شخص بہتر طور پر سمجھتا ہے جس کی دونوں آنکھیں روشن ہوں۔ دجال کا جو فتنہ ہوگا اس کے اثر سے یہ صورتحال ہوگی کہ انسان کی صرف مادی آنکھ کھلی رہے، اور وہ ہر چیز کو ظاہری، مادی، سیاسی اس نظر سے دیکھ کر رائے قائم کرے، جبکہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کے دل دماغ کی نگاہ بھی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، تبھی وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ دجال ساری دنیا کے انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کانا بنا دے گا، یہ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ یعنی فتنہ دجال کی وجہ سے جو مہلک اور مضر اثرات پڑیں گے، اس میں ایک بہت بڑا اثر یہ ہوگا کہ انسانوں کی غالب اکثریت کی دل کی نظر بند ہو جائے اور وہ دھوکہ آسانی سے کھا جائیں۔ دجال جو دھوکے میں ڈالنا چاہے گا، بڑی آسانی سے لوگ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ آپ کو آگے چل کر انشاءاللہ یہ بات زیادہ تفصیل سے بتائی جائے گی کہ دجال کو دجال کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ دینے کا ماہر ہستی ہے۔ وہ اس کا اصل کام ہی ہے کہ اصل حقیقت سے انسانوں کو بے خبر اور اندھا اور غافل کر دیا جائے، اور جو بالکل غلط ہے اس کو صحیح کر کے دکھا دیا جائے اور ایک نظر بندی کر دی جائے، پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی عادت انسانوں کے اندر ڈال دی جائے، غور کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھ لینے کی صلاحیت ان کے اندر سے چھن جائے۔ اور کوئی بعید نہیں کہ ظاہری طور پر بھی وہ کانا ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی معنی مراد ہے۔ یہ جو چیزیں پوری طرح کھل کر تو تب آئیں گی جب وہ دجال خود ظاہر ہو جائے گا، اور اس کو پہچاننے والے اہل اللہ، صاحب نظر، صاحب تقوی لوگ موجود ہوں گے اور وہ اس کو پہچانیں گے۔ آپ نے اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی جنت کی طرح اور ایک چیز ہوگی دوزخ کی طرح، پھر وہ جس کو جنت بتائے گا وہی پھر حقیقت دوزخ ہوگی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ فتنہ دجال میں مبتلا ہو جانے والے لوگ، ان کو وہ دجال دنیا میں بڑے مزے کی زندگی گزروائے گا، اور جو لوگ اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیں گے، جو اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے، ان کے لیے وہ دجال مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا، فقر و فاقے میں ان کو مبتلا کر دے گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں ان کو ڈالے گا۔ یہی تو ہے فتنہ، یہی تو ہے امتحان اور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور اگر سچائی پر جمے رہنے کی وجہ سے کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں تو اللہ ہم کو اس کی ہمت دے، کیونکہ ساری اگلی کامیابیاں اسی ہمت و استقامت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور یہ چھن گئی تو پھر اللہ کی پناہ۔ ایک بات اور سمجھیے، ہماری سب سے پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کو اصل میں ایک مزے کی زندگی گزارنے کا ایک پیریڈ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے، کوئی نہ کوئی امتحان مستقل لگا رہتا ہے اس دنیاوی زندگی میں، اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس لیے کہ انسانوں کے اندر
अच्छाई को कबूल करके नेक बनने की सलाहियत भी भरपूर है और बुराई की भी सलाहियत भरपूर है। इंसाफ की सलाहियत भी इंसान में भरपूर है और जुल्म की सलाहियत भी भरपूर है। इल्म की सलाहियत भी इंसान में भरपूर है और जिहालत की सलाहियत भी इंसान में भरपूर है। अब अल्लाह ताला ने दुनिया में दो निज़ाम चलाए हैं। एक निज़ाम है नबूवत और रिसालत का। अल्लाह के नबी और पैगम्बर और रसूल ये आते हैं इसलिए कि वो हमको बताएं कि भाई इस रास्ते पर चलोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी अंदर की नेकी बाहर निकल आएगी, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। सिर्फ यही एक ताकत नहीं है, इसके मुकाबिल एक ताकत अल्लाह ने और पैदा की है शैतान की। वो हर इंसान के पीछे लगा रहता है और लगा रहेगा कि वो इंसानों को किसी तरफ बुराई की तरफ और हलाकत और बर्बादी के रास्ते की तरफ लेकर जाए। अब बिना किसी ताखीर और तफसील के ये मुझे कह देना चाहिए, भलाई की तरफ बुलाने वालों का मुबारक सिलसिला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया। अब जो लोग लगे रहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से, उनकी रहनुमाई लेते रहेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करते रहेंगे, गलतियों कोताहियों से माफ़ी मांगते रहेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो बुराई की दावत देने वाला शैतानी सिलसिला है, उसका आखिरी खात्म का नाम होगा दज्जाल। यूँ समझिए कि ये एक मुकाबला है बिटवीन मोहम्मद रसूलुल्लाह एंड शैतान इब्लीस। इसीलिए बाज़ अहलुल्लाह इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि इस दौर में खास तौर पर दुरूद शरीफ की कसरत और हर काम को सुन्नत के मुताबिक करने की आदत डालना, ये फितने दज्जाल से हिफाजत का एक बहुत अहम सबब है, क्योंकि इससे हमारा रिश्ता रसूलुल्लाह से रूहानी तौर पर जुड़ता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। और जिसका रिश्ता उनकी जात से रूहानी तौर पर मजबूत हो, सिर्फ जाहिरी अमाल के सतह पर नहीं बल्कि कल्ब की मोहब्बत लगाव हो जाए, उल्स हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते वो याद आने लगे, उनसे मोहब्बत की कैफियत हो, कभी कभी आंखें उनकी याद में नम हो, जब ये कैफियत होगी और जिंदगी उनके नक्श कदम पर गुजारने की संजीदा कोशिश होगी, तो ऐसी कोशिश करने वाला इस अजीम तरीन शख्सियत की रूहानी तासीर की बरकत से दज्जाल के फितने से भी इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। और ऐसा लगता है अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते हैं कि शैतान की आखिरी ताकत के ज़ुहूर के ज़माने में भी मेरे ऐसे बहुत बड़ी तादाद में बंदे और बंदियां मौजूद होंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नाइबीन से अच्छी वाबस्तगी की बरकत से उस दज्जाल के शहर में आने से महफूज है। बहुत सी अहादीस में जो इस आखिरी ज़माने की अलामात के बारे में जो आगाहियाँ आपने दी हैं, उनमें एक और आगाही बल्कि खुशखबरी एक ऐसी शख्सियत के बारे में है कि जो जुल्म और इंसाफ और बुराई की ताकतों के खिलाफ एक फैसला कुन और कामयाब जंग लड़ेगा। मैंने ये भी मुनासिब समझा कि फितने दज्जाल और दज्जाल के तस्करे से पहले मैं वो अलामात जिक्र कर दूं कुछ और भी, ताकि ज़रा जहन और ज़्यादा यकसू हो जाए और हम समझें कि इस दौर में और क्या क्या आने वाला है। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ के आगे की वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।